امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو مختلف حصوں میں ہم نے تقسیم کیا تھا، جن میں سے ایک پہلو ہم نے جس کو اٹھایا، اگرچہ یہ طویل ان کی زندگانی کو ہم مد نظر رکھ کے مختلف پہلو سے جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن ہم نے امامت کی جانب سے ملاحظہ کیا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام ان کا وظیفہ بھی امامت اور مہدویت ہے۔ امام صادق علیہ السلام بھی پوری دنیا میں عدل و انصاف چاہتے ہیں، ظلم و ستم ختم کرنا چاہتے ہیں، باطل کو دبا کے حق کو سربلند کرنا چاہتے ہیں۔ مشکل کہاں پہ ہے؟ مشکل آیا امام معصوم کی طرف سے ہے یا نہیں؟ مشکل امت کی طرف سے ہے۔ اگر تاریخ اور سیرت کا عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اصل مشکل ہمیشہ امت کی جانب سے رہی ہے، اور وہی مشکل آج کے دور میں بھی موجود ہے۔ اس لیے اگر ان کلیات کا مطالعہ کیا جائے تو امام علیہ السلام کی زندگانی ہمیں آج کے دور میں بھی مشکلات اور طرح طرح کے ایسے اسباب جن کی وجہ سے امام عصر علیہ السلام ظہور نہیں فرما رہے، وہ اجاگر اور روشن ہو جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عالم اسلام خصوصاً گروہ مومنین کو ترقی کی ضرورت ہے، اپنے وجود میں نشوونما کی ضرورت ہے۔ اگر یہ گروہ مومنین نشوونما پا جائیں اور اس قابل اپنے آپ کو کر لیں کہ جس طرح کا امام معصوم شیعہ دیکھنا چاہتے ہیں اس سطح پہ اپنے آپ کو پہنچا دیں، ظہور میں تاخیر نہیں ہوگی، امام علیہ السلام کی طرف سے قیام میں تاخیر نہیں ہوگی، امام علیہ السلام فوراً قیام فرما دیں گے۔ یہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک مسئلہ تھا کہ لوگ معلومات رکھتے تھے، احترام بھی کرتے، عزت بھی کرتے، بالفاظ دیگر غم حسین علیہ السلام بھی برپا کرتے اور قصیدے بھی خوب فضائل کے اوپر مبنی قصیدے بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح کی شیعہ سے بھرا ہوا تھا عالم اسلام۔ کم نہیں تھے اس طرح کی شیعہ، عالم اسلام ایسے افراد سے بھرا ہوا تھا، یعنی وافر بھرا ہوا ہونے سے مراد ہے کہ وافر تعداد موجود تھی جو ہمیں امام حسین علیہ السلام میں محزون ہوتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کا اقرار کرتے تھے اور طرح قصیدے پڑھتے، احترام کرتے، زیارت، تبرک، توسل کو انجام دیتے تھے۔ یہ والے شیعہ موجود تھے، لیکن ایک وہ مومن اور شیعہ ہے جو امام صادق علیہ السلام دیکھنا چاہتے ہیں، وہ قلیل ہیں، وہ قلت میں ہیں اور قلیل رہیں گے، لیکن اتنی مقدار مہیا ہو جانا ضروری ہے کہ جن کے دوش پہ حکومت لی بھی جا سکے اور چلائی بھی جا سکے۔ صرف لینا کافی نہیں ہے، چلانا بھی ضروری ہے، یعنی اتنی قلیل مقدار مومنین کی میسر آنا ضروری ہے جن کے بل بوتے پہ حکومت لی بھی جا سکے اور چلائی بھی جا سکے۔ اگر اتنی قلیل مقدار میسر نہ آئے تو اب کیا کریں؟ امام علیہ السلام پھر اس مقدار کو مہیا کرنے کے لیے اسباب فراہم کریں گے، اور اس قلیل مقدار کو فراہم کرنے کے لیے امام علیہ السلام تدبیر فرمائیں گے، اور امام صادق علیہ السلام نے یہ عمل انجام دیا، تدبیر فرمائی، اسباب فراہم کیے، یعنی دعوت اور تبلیغ کی، علم اور تعلیم دی، تربیت کا سلسلہ شروع کیا، ان کو مختلف افکار، نظریات، اخلاق کے اعتبار سے تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزارا، یہاں تک کہ وہ جماعت صالح آہستہ آہستہ تشکیل پانے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم امام صادق علیہ السلام کے بعد کے جو ایام ہیں وہ انتہائی سخت ہیں، لیکن ہم تشیع کو پہلے کی نسبت ایک خاص حالت میں قوت میں دیکھتے ہیں۔ لہذا کربلا کے بعد جس تشیع کو انتہائی برے طریقے سے کچل دیا گیا،
انہی تدابیر امامت کی بنیاد پہ وہ محکم مضبوط استوار ہوئی نشوونما پانے لگی، اور آج کے دور میں وہ تشیع ہمارے ہاتھ میں موجود ہے۔ وہ تشیع جو اسلام کی حقیقی عکاسی کرتی ہے، وہ تشیع کہ جو اسلام کی حقیقی ترجمان ہے، وہ تشیع جو اصل و نام اسلام خالص دین خالص سے عبارت ہے، اس تشیع حقیقی کی بات کی جا رہی ہے۔